بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلقی کلہم۔ منہاج رمضان کی یہ ٹرانسمیشن اور یہ خصوصی پروگرام آداب نعت اور میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آداب نعت کے حوالے سے ہم بہت سارے ٹاپکس پہ، بہت سارے موضوعات پہ بات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے عہد میں جب کہ نعت مقبولیت کی حدوں کو چھو رہی ہے، ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں نعت کا بہت ذوق ہے، کتابیں اس دور میں جتنی نعت کے حوالے سے چھپ رہی ہیں اس کی مثال ہمیں پچھلے ادوار میں نہیں ملتی، جتنی نعت پڑھی جا رہی ہے اتنی مثال ہمیں پچھلے دور میں نہیں ملتی، اور جتنی نعت سنی جا رہی ہے اور خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے نعت کی جو ترویج ہو رہی ہے، اس کا ایک جو ماحول ہر جگہ پہ بنا ہوا ہے، اس میں ہم اس سارے ماحول میں اس کو آداب کے تقاضوں کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ کر سکتے ہیں، یہ بنیادی موضوع ہے اس پروگرام کا۔ اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کو آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ فروغ عشق رسول کی ایک عالمگیر تحریک ہے، اور منہاج یونیورسٹی میں حسان بن ثابت نعت سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں نعت کی علمی اور تحقیقی خدمات کے ساتھ ساتھ نعت خوانی اور نعت گوئی کے حوالے سے مختلف جہات پہ انشاءاللہ وہاں پہ کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ پروگرام حسان بن ثابت نعت سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے اور اس کے لیے ہم نے بہت ہی معتبر اور بہت ہی خوبصورت شخصیت کو دعوت دی ہے، جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ السلام علیکم جناب، بہت شکریہ۔ اور کثیر کتب کے مصنف ہیں، دینی علوم کے حوالے سے، شرعی علوم کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کے حوالے سے نعت کے ان کے مجموعے، ان کو سیرت ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اور نعت کے حوالے سے اگر ہم اس دور میں کوئی بہترین کوئی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ نعت نگار کو کیسا ہونا چاہیے اور نعت نگار کو علم کے حوالے سے کتنا معتبر ہونا چاہیے، تو جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی شخصیت ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں، ثنا گو جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو بھی۔ بہت سارے کلام جو محافل میں پڑھے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں وہ جناب رفیق ضیاء صاحب کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بسم اللہ عطا فرمائیے کلام۔ ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے واہ سبحان اللہ۔ ایسا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھا ہے کیا کہیں، چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ایسا سبحان اللہ۔ ملتا نہیں واہ 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 کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے
ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، دل گریاں کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریاں کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، کیا کہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب رفیق ضیاء صاحب سلامت رہیں، اور کیا خوبصورت آپ نے کلام اور اعظم چشتی صاحب کی یاد تازہ ہو گئی. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. تشریف فرمائے جناب علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نعت خوان اور نعت نگار کے لیے بنیادی شرعی علوم جو ہیں ان سے بنیادی آگاہی کتنی ضروری ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اشعار کی گزارش ہے. جب جی میں عرض شاعر موجود ہوں اور ان کا کلام نہ سنا جائے تو نوازش ممکن نہیں ہے. بسم اللہ. شاعر کو سنانا، بسم اللہ. نعت گو کو سنانا اور بھی اچھا لگتا. نعت شریف کا مطلب ہے کہ منزل کا نشاں بن کر جب نعت اترتی ہے، ہاں واہ واہ. منزل کا نشاں بن کر جب جب نعت نعت اترتی ہے، ہوتا ہے عجب منظر جب جب نعت نعت اترتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. ہوتا ہے عجب منظر جب جب نعت اترتی ہے، اور جبریل کرم دل پر کرتا ہے اسے نازل. آہا واہ واہ. جبریل کرم دل پر کرتا ہے اسے نازل، لکھتا ہوں بچشم تر جب نعت واہ اترتی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جانا ہی نہیں پڑتا منگتے کو کہیں چل کے، آہا جانا ہی نہیں نہیں پڑتا منگتے کو کہیں چل کے، دیتا ہے صدا ہر در واہ جب نعت اترتی ہے. کیا کہ واہ واہ. جانا ہی نہیں پڑتا منگتے کو کہیں واہ چل واہ سبحان اللہ. دیتا ہے صدا ہر در جب نعت اترتی ہے. اور انوار و تجلی کا ایک غار ہرا ہر سو، آہا واہ. انوار و تجلی کا ایک غار ہرا ہر سو، ہو جاتا ہے جلوہ گر جب جب نعت اترتی ہے. اور تنویر محامد سے ہوتی ہے فضا جگمگ، آہا واہ واہ. تنویر محامد سے ہوتی ہے فضا جگمگ، ہر بار ہمارے گھر جب نعت جب اترتی نعت ہے. اترتی کیا کہنا. واہ. اور دنیا کے خزینوں سے کرتی ہے غنی دل کو، آہا واہ. دنیا کے خزینوں سے کرتی ہے غنی دل کو، دامن میں لیے گوہر جب جب نعت نعت اترتی ہے. اترتی ہے. اور تکتے ہیں کتابت پر معمور فرشتے بھی، آہا واہ واہ واہ. تکتے ہیں کتابت پر معمور فرشتے بھی،
شہزاد میرے دل پر جب نعت جب اترتی، نعت اترتی، کیا کہنے، منزل سبحان کا اللہ۔ نشان بن کر جب نعت اترتی، واہ واہ واہ، ہوتا ہے عجب منظر جب نعت جب اترتی، نعت۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب، اللہ آپ کے آمین۔ فکر میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی شاعری میں اور آپ کے سخن میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ موضوع آج کا بہت اہم ہے اور یقیناً اس پہ آپ ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جہاں دنیاوی علوم کی ایک نعت خوان کے لیے، ایک نعت نگار کے لیے ضرورت ہے، وہاں جو بنیادی شرعی علوم ہیں ان کو حاصل کیے بغیر یا ان سے آگاہی رکھے بغیر نعت کہنا خطرے کا باعث ہو سکتا بلا ہے۔ شبہ، بلا شبہ، اور اس پر اجماع و اتفاق ہے، ٹھیک، اور یہ خود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا آغاز ہے۔ ٹھیک، تو آپ دیکھیے سرور صاحب، تاریخ نعت کو اگر لوگ سٹڈی کریں، میں چاہتا ہوں لوگ کریں، اہل علم نعت سے وابستہ لوگ خاص طور پہ، اور میں تو جہاں موقع ملے توجہ دلاتا ہوں۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 5 پشت شاعر ہیں، اوپر والی، ٹھیک، اور نیچے کی بھی 2 پھر شاعر آگے، جی ہاں، ان کے بالکل۔ بیٹے اور پوتے بھی۔ اچھا، اور یہ غسان کے یمن کے درباروں سے آفیشلی وابستہ شخص تھے، بالکل، وہاں سے سند یافتہ تھے، اعزاز یافتہ تھے۔ 120 سال آپ کی عمر ہے، 120 آپ کے والد کی، 120 دادا کی، 120 پردادا کی، یعنی 5 پشت سارے 120 سال کے ہیں۔ ٹھیک، تو ٹھیک، یہ ٹوٹل 600 سال بنتا ہے جو تجربہ ملائیں، جیسے جی ہاں، وراثت میں ملتا ہے جی بچے ہاں، کو اپنے والدین کا، بزرگوں کا۔ تو 600 سال کا تجربہ لے کے ایک فصیح و بلیغ عرب کا شاعر، بنو نجار کا، انصار کا، مدینے کا، فصاحت و بلاغت جس کا پانی بھرتی ہے، اور پھر اس پر مستضاد کے نور علی نور رضی اللہ عنہ کی سند ہے، اس کیا کے بات ہے، سبحان منصب اللہ، صحابیت ہے اس کے سبحان پاس، اللہ، اور وہ کھڑا ہے جناب نعت پڑھنا چاہتا ہے، ہوں، اور صاحب نعت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی فوراً اللہ، کیا ہو جی بس نعت پڑھو، ہوں، نہیں، چیک کیا، پوچھا، وہ ایک تفصیل ہے ساری، انتخاب ایک پورے ہوا، میرٹ باقاعدہ میں میرٹ کے دیا، اوپر کتنے انتخاب صحابہ تھے، سب نے پیش کیا، کعب بن زہیر تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے، کعب بن مالک انصاری، یہ جو آفیشل باقاعدہ صاحب دیوان لوگ تھے۔ اس کے علاوہ روایت میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینہ العلم بھی تلوار لے کے کھڑے ہوئے، حضور مجھے، میں بھی حاضر، اور میں نے علی تم بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے اتنے شاعروں میں باقاعدہ میرٹ پہ انٹرویو ہوا، پھر چیک ہوا، پھر ٹیسٹ ہوا، انتخاب ہوا کہ بھئی کون ہو، کیا ہو، وہ دلائل دے رہے ہیں، اپنی کوالیفیکیشن بتا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں اور استعداد اور ابیلٹیز۔ اچھا، انتخاب کے بعد بھی حضور نے سیدنا صدیق اکبر جی رضی وہی اللہ میں تعالیٰ عرض کرنے عنہ، لگا ہوں، آخری بات پھر بھی کہ اس کے اب وہ بعد سارے انتخاب، قوائف پورے ہو گئے، میں شاعر ہوں، عرب ہوں، فصیح و بلیغ ہوں، اور پلس یہ پشتے کہ شاعر نفس ہیں، مسئلہ کو بھی جانتا ہوں۔ ٹھیک، اب نفس مسئلہ کیا تھا؟ جب آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ حسان ٹھیک ہے تم نے سب بتا دیا، حجب بھی کر لیتے ہو، قصیدے بھی ٹکرا بھی لوگے، جواب بھی، وہ تو میرے ہم قوم ہیں ہاں، جن ٹھیک، سے ٹکر ہے، میرے ہم قبیلہ ہیں۔ تو وہاں انہوں نے پھر عرض کیا کہ حضور آپ مجھے موقع دیجئے، میں آپ کی ذات گرامی اور آپ کے دامن پاک کو ایسے ان سے جدا کر لوں گا جیسے عرب کی عورتیں آٹا گوندتے ہوئے آٹے میں سے بال کو جدا کر دیتی، واہ واہ، یعنی آپ پہ حرف نہیں آئے گا، آپ کے قوم قبیلے اور نسب پہ بھی نہیں آئے گا، اور میں ڈیفینڈ بھی کروں گا اور جواب بھی دوں گا۔ سارا ہو گیا، پھر انہوں نے اپنی زبان نکالی کہ حضور یہ زبان کہنے کو زبان ہے لیکن آپ کے دشمنوں کے لیے یہ کاٹنے والی تلوار ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، اچھا، پورا جذبہ جوش اپنا سب پیش کیا، قبولیت ہوئی، آقا علیہ السلام خوش ہوئے اس جذبے پر، پسندیدگی کی نظر سے دیکھا، ممبر دیا، لیکن آخری بات پھر فرمائی کہ حسان ابھی بھی جب تم سارا کلام قصیدہ لکھ لو، شعر کہہ لو، تو میرے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے اللہ دکھانا اکبر، ہے۔ اللہ اچھا، اکبر، کیوں دکھانا ہے وہ بھی بتایا کہ وہ علم انصاب عرب کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ ٹھیک، اب مجھے ابھی اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ کلام پڑھا، میں نے دیکھا، الحمدللہ ان کی تو ہم نے زیارت بھی کی ہے، ان کا دور پایا ہم نے، بچپن میں ان کو دیکھا ہے، یہ لوگ جو تھے اور یہ بھی رول ماڈل ہیں، اگر لوگ ان کو ہی فالو جی کر ہاں، لیں، جی ہاں، یہ کلام لکھ کے سیدھا محفل میں نہیں آتے تھے، یہ کلام لکھ کے رفیق ضیاء صاحب مسجد وزیر خان کے حجرے میں علامہ ابو الحسنات رحمۃ اللہ کی خدمت میں جاتے، یہ علامہ عبدالغفور ہزاروی شیخ القرآن رحمۃ اللہ ان کے پاس جاتے کہ حضرت یہ ذرا دیکھ لو جی کوئی بات، کوئی شرعی شرعی بات اعتبار سے، ہے نا، شرعی اعتبار سے بھی اور شعری شعری اعتبار اعتبار سے بھی یہ لوگ احمد دیکھ ندیم سکتے۔ قاسمی صاحب کے ساتھ بھی کے پاس بھی بیٹھتے رہے، طاہب صاحب کے ساتھ بھی ہاں تعلق رہا، دیکھیے دونوں طرف سے دونوں طرف شرعی رہنمائی بھی لے رہے ہیں، شعری رہنمائی بھی، کیونکہ احساس تھا نا کہ نزاکت کتنی ہے، پل سے رات ہے۔ اسی طرح اور بزرگوں کی بھی یہ روایت رہی جو آقا کریم علیہ السلام نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا
پھر خود شاعر کو موقع پہ آقا کریم علیہ السلام نے اصلاح دی جی ہاں اور ٹوکا. حضرت کعب بن زہیر جب آئے اور انہوں نے وہ قصیدہ اپنا بردہ پہلا جو قصیدہ بردہ ہے قصیدہ لامیہ انہوں نے پیش کیا تو اس میں انہوں نے شعر پڑھا کہ ان رسول لنور یستداء بہ محند من سیوف الہند مسلول. تو آقا کریم علیہ السلام نے اصلاح فرمائی وہیں فرمایا نہیں ہند کی تلوار نہ کہو محند من سیوف اللہ مسلول. سبحان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. تو جب بنیاد یہ رکھی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہاں آپ کے شعر یا آپ کے قصیدے یا آپ کا فن یا آپ کی باقی صلاحیتیں وہ بعد میں دیکھی جاتی ہیں. پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں مدح کے نام پہ زم تو نہیں کر رہے. المدح ما یشبہ بہ الزم یہ ایک باقاعدہ ٹرم ہے عربی ادبیات میں کہ بعض دفعہ کوئی مدح کے روپ میں بھی زم کا یعنی مذمت کا اور بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے اور اسے خود اندازہ نہیں ہوتا. معنوی اعتبار سے لفظ جو ہے وہ کوئی ایسے معنی دے رہا ہوتا ہے ہاں زو معنی نہ ہو جس پہ ایسا لفظ نہ ہو کوئی. قرآن میں بھی کہا گیا نا جی رائنا جو ہے وہ کیوں منع کیا بتائیے کہ اس میں سے وہ پہلو نکلتا تھا. بالکل. ناظرین بہت اہم موضوع ہے اور اس کا بنیادی موضوع ہی آداب نعت ہے اور اس پہ مختلف ہم چھوٹی چھوٹی جزیات کے اوپر بات کر رہے ہیں. بے شمار موضوعات ہیں جس پہ بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ جو آگاہی ہے یہ پہلا قدم ہے آداب نعت کے اس تناظر میں اس سارے ماحول میں اور نعت کے اس دبستان میں. تو انشاءاللہ العزیز اس پہ بات ہوتی رہے گی. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ہمارے ساتھ رہیے ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. جی ناظرین اکرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آداب نعت کا یہ خصوصی پروگرام رمضان مبارک کی ان خوبصورت گھڑیوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے حسان بن ثابت نعت سینٹر کے منہاج یونیورسٹی کے تعاون سے. اور اس میں ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں. نعت گو اور نعت خوان کے لیے بنیادی شرعی علوم کی جو اہمیت ہے وہ کس قدر ہے اور اس کے ساتھ اس کو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ سکتا ہے اور اس میں کمال حاصل کر سکتا ہے, اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. کلام شامل کرتے ہیں جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اور جناب نذیر نظامی صاحب ہمارے عہد کے بہت ہی معتبر بہت ہی خوبصورت اور آداب نعت کے تقاضوں سے جو بزرگ ہم آہنگ رہے اپنے انتخاب کلام کے حوالے سے اپنی پڑھت کے حوالے سے اپنے انداز کے اعتبار سے ان میں جناب نذیر نظامی صاحب. تو یہ پروگرام ہم دو جہات سے ایک تو ہم آداب نعت سے نئی نسل کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ بزرگ جنہوں نے نعت کی خدمت کی اور نعت کے آداب اور تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کاوش کی اپنی نعت خوانی سے اپنی فن سے اور اپنی شخصیت سے ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. تو شاگرد بھی ہیں رفیق ضیاء صاحب جناب نذیر نظامی صاحب کے تو ان کی یاد تازہ. میرے حضور صاحب جمال کوئی نہیں میرے صاحب جمال کوئی نہیں وہ بے مثال ہے ان کی مثال کوئی نہیں وہ بے مثال ہے ان کی مثال
سیرت فروغ پائے گی میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں جہاں میں یوں تو کروڑوں ہیں عاشقان رسول جہاں میں یوں تو کروڑوں ہیں عاشقان رسول مگر یہ سچ ہے ان میں بلال کوئی نہیں مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کوئی نہیں جناب نذیر نظامی صاحب کے درجات بھی اللہ بلند فرمائے اور اللہ آپ کو بھی صحت و عافیت سے رکھے. اور گفتگو کو حضرت کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہو گئی علم ظاہر ہے کہ حاصل کرنے کا ویسے تو گود سے گور تک حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ فیلڈ میں آنے کے بعد شہرت اس معیار کو پہنچ جاتی ہے کہ پھر زانو تلمس طے کرنے سے انسان گھبراتا ہے. اس وقت کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جو آلریڈی موجود ہیں اور اس فن کے ساتھ منسلک ہیں، وہ اب بنیادی شرعی علوم سے آگاہی اور نعت کے مزاج سے اس کے آداب سے آہنگ ہونے کے لیے ان کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اس سے ایک تو جو ہو سکتے ہیں؟ نوجوان ینگسٹرز ہیں، نئے آ رہے ہیں، پہلے تو وہ یہیں سے سیکھ لینا. ٹھیک. صحیح بخاری شریف میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، سیکھ لو اس سے پہلے کہ تم بڑے ہو جاؤ. ٹھیک. صحیح. کسی بھی معنی میں بڑے، عمر کے لحاظ سے بھی بڑے یا کسی منصب پہ آ جاؤ کسی طرح، تو بعد میں یہ چیزیں رکاوٹ اور حجاب بن جائیں. پہلے تو یہ بات. دوسری یہ کہ ان بزرگوں سے سیکھیے. میں نے نذیر حسین نظامی صاحب رحمۃ اللہ کو الحمدللہ دیکھا، اعظم چشتی صاحب کو دیکھا، اور بڑے بزرگ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ ان سے تو ہم نے بہت استفادہ کیا. یہ وہ لوگ تھے، ان کے نام دونوں کے میں نے اس لیے لیے ہیں، انہیں میں نے سیکھتے دیکھا. ہاں جی، آخری عمر تک طائب صاحب جو ہے وہ ان بزرگی میں طائب صاحب تو چلیے پھر بھی خود ایک اتھارٹی تھے، کوالیفائڈ شخصیت تھے ہر اعتبار سے، لیکن سیکھتے وہ بھی تھے. جی ہاں، بالکل بالکل. یعنی میں نے ایک ادنا سے طالب علم سے بھی انہیں سیکھتے دیکھا ہے. میں اور کیا بات کروں. تو یہ جو تھے انہیں میں نے دیکھا کہ یہ چلو خود اگر ہم عالم نہیں، ضروری نہیں کہ ہم نے علامہ بننا ہے گناہ. بھئی آپ جس ڈپارٹمنٹ سے جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں اس کے تقاضے تو پورے کیجئے نا. تو اس کے لیے ہمارے ہاں ایک اصطلاح ثناء اللہ بٹ صاحب مرحوم استعمال کیا کرتے تھے. حفیظ اپنے اعظم صاحب سے چونکہ ان کا بہت تعلق، شاگرد بھی تھے، تو کہتے تھے اعظم صاحب دا علم صحبتی علم. یعنی بڑی ایک زبردست ٹرم ہے یہ. ٹھیک. یہ جو علم مجلسی علم جو ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے.
یعنی اہل علم کی مجلس میں تو بیٹھا جا سکتا بیٹھیے ہے، تو آپ سیکھیں. ہم نے نہیں سیکھا. بالکل ایسا. ہم نے بہت کچھ جو کتابوں کے علاوہ اور زیادہ کتابوں سے زیادہ ہم نے اہل علم کی مجلس میں سیکھا. ٹھیک. اور یہ تو ہمیں ہمارا ورثہ ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل. واہ واہ. اور کوئی بھی میرے خیال میں بڑا یا قابل ذکر بندہ ایسا نہیں ہے جو صرف اپنے زور فن پہ یا زور علم پہ آگے ٹھیک گیا ہے. ٹھیک ٹھیک جو بھی نکلا ہے وہ نظر سے نکلا. ٹھیک. تو اب یہاں سمجھ لیجئے ایک دو چیزیں آخر میں عرض کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی اس کے لیے بہت بڑا ایک رول ماڈل ہے، ایک روشنی کا مینار ہے. جو بندہ اپنے کلام کو ہدایت بخشش سے ٹیلی کر لے کہیں بھی نہیں جاتا وہ، ٹھیک. اور وہ اس قابل ہو اور دیکھ لے کہ میں اسٹینڈرڈ اور معیار پہ ہوں، بلکہ کسی اور قریب مستند سے قریب ہوں پوچھ اس لے، کے. ہاں قریب بھی ہوں اس کے، تو وہ سمجھے کہ الحمدللہ کم از کم آداب کے حوالے سے مجھے آتا. آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے پاس اس وقت کے بڑے بڑے اکابر اساتذہ، محسن کاکوروی رحمۃ اللہ، وہ بھی گئے جی اپنا قصیدہ لے کے. بالکل. اور جب اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراجیہ سنایا پہلے کہ آپ بڑے ہیں تو میں چھوٹے، دیکھیے میں کیا جونیئر بات، ہوں، میں کیا پہلے بات. سناتا ہوں. سبحان. تو وہ فرماتے ہیں وہ قصیدہ معراجیہ جب اعلیٰ حضرت نے پڑھ دیا تو انہوں نے اپنا صفحہ لپیٹ کے اللہ. انہوں نے کہا نہیں اب نہیں میں نے پڑھنا. یہ تھی وہ چیزیں. تو اعلیٰ حضرت کو اس وقت ایک شاعر تھے اطہر ہاپوڑی جی رحمۃ ہاں. اللہ، طرح پوری. انہوں نے اپنا کلام بھیجا رفیق صاحب اصلاح کے لیے، کیونکہ آپ مفتی ہیں، فقیہ ہیں اور شاعر بھی، تو اصلاح. اب وہ شعر تھے اس میں دو جو فتاوی رضویہ میں ہیں اور اس پہ فتویٰ ہے پورا. وہ شعر تھے کہ کب ہیں درخت روزہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اب بظاہر تو نعت تھی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا تشبیہ دی گئی تھی کہ اور شاعر نے وہ سمجھا نہیں، تشبیہ کے اصول کو بھی نہیں سمجھا کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں جو آپس میں تعلق ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور اس میں تعریف کا پہلو نکل رہا ہے یا تنقیص کا پہلو نکل رہا ہے، کہ آپ جس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں کیا وہ مشبہ بہی سے اوپر ہے یا نیچے ہے. تو یہ شاعر سمجھ نہیں سکا. تو کہا کہ حضور پھر کیسے ہونا چاہیے؟ ان کا کم از کم ایسے ہونا چاہیے کہ کب ہیں درخت روزہ والا کے سامنے، واہ واہ. قدسی کھڑے ہیں عرش عرش مولا مولا کے کے سامنے. کہتے ہیں یہاں شاعر نے روزہ پاک کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے دی ہے جو خود بے ادبی، اور جو درخت کھڑے ہیں روزہ پاک کے سامنے کھجور کے، ان کو اس نے مجنوں سے تشبیہ دے دی ہے. تو کم از کم تشبیہ کا لیول یہ بنتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے روزہ پاک کو عرش مولا سے تشبیہ دی جائے، اور وہ جو درخت روزہ پاک کے سامنے کھڑے ہیں کیا بات. ان کو سبحان اللہ. قدسیوں سے تشبیہ دی سبحان جائے اللہ. تب نعت بنتی ہے. بالکل. تو اس کے لیے جو ریکوائرڈ علوم ہیں، جو تیاری ہے، نظامی عروضی نے سرور صاحب لکھا ہے 4 مقالہ میں شاعر کے لیے، نعت کو تو اس سے آگے ہے. صرف شاعر بننے کی جو کوالیفیکیشن اور میرٹ ہے وہ کہتے ہیں 4000 اشعار اساتذہ کے اسے زبانی یاد ہوں. اللہ اکبر. اساتذہ یا تو اپنے بھی پورے یاد نہیں تو ہوتے. کاش بھائی اساتذہ کو کچھ تو پڑھیں، 4000 نہیں 400 تو یاد ہوں. چلیے آج کے دور میں اگر آپ نعت کہنے چلے ہیں اور شاعر بننے چلے ہیں. صحیح. تو یہ پھر ایک اور بات کر دوں آخر میں. ایک حافظ صاحب آئے نابینا تھے، نے اعلیٰ حضرت کو اپنا کلام دکھایا. نابینا شاعر تھے. کہا کہ حضور آپ دیکھ لیں. اس میں بھی نعت پوری سنی آپ نے اور بہت سراہا. ایک مضمون آیا شعر میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل میرا یہ حال ہے کہ میں صبح شام آپ کے ہی خیالوں میں گم اور محو رہتا ہوں، اور مجھ سب کوئی بھول چکا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے روک لیا. فرمایا حافظ صاحب اگر تو یہ کیفیت آپ کو واقعی حاصل ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ مقام فنا فی رسول پہ فائز. اور حافظ جی اگر یہ مقام حاصل نہیں تو جھوٹ اور اس بارگاہ میں. اللہ کیا کہنے حضرت. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ اور آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں. اور منہاج ٹی وی کو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ نے بہت بڑا کریڈٹ دیا ہے کہ یہ حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں، اور منہاج ٹی وی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. یہ آداب نعت کے حوالے سے پہلا میسج، جب باقاعدہ میسج جی الحمدللہ یہاں سے جا رہا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ خیر جاری رہے. آمین آمین. بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا، رہنمائی کا. جناب رفیق جہاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے نعت پیش فرمائی تھی نعت کے موضوع کے حوالے سے ہی، اور اسی طرح کی چند اشعار میں بھی پیش کرتے ہوئے. خوشبو حریم جان
بساتی ہے ان کی نعت، خوشبو حریم جام میں بساتی ہے ان کی نعت، منظر نہیں رتوں کے دکھاتی ہے ان کی نعت، رہتی ہے صبح و شام حضوری کی جستجو، اس جستجو کو اور بڑھاتی ہے ان کی نعت، اس جستجو کو اور بڑھاتی ہے ان کی نعت، کرتی ہے پہلے فکر کو آداب آشنا، پھر ان کی بارگاہ میں لاتی ہے ان کی نعت، اور پاتا ہوں خود کو میں در اقدس کے سامنے، پچھلے پہر جب آ کے جگاتی ہے ان کی نعت، پچھلے پہر جب آ کے جگاتی ہے ان کی نعت، اور محفل میں ان کی اس لیے مہکے ہوئے ہیں ہم، سرور دلوں میں پھول کھلاتی ہے ان کی نعت۔ بہت شکریہ ناظرین اکرام، آداب نعت کے اس پروگرام سے آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔